بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم میٹرک کی آج اسلامیات کی کلاس میں ہم پڑھیں گے حج اور اس کی اہمیت۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے حج کے معنی و مفہوم۔ حج اسلام کا ایک نہایت ہی اہم رکن ہے جس کے معنی ہیں زیارت کا ارادہ کرنا۔ اسلام میں حج سے مراد خاص عبادت کے ارادے سے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا اور مقدس مقامات میں حاضر ہو کر مخصوص اعمال و آداب بجا لانا ہے۔ حج کے لفظی معنی ارادہ یا قصد ہے۔ حج کا اسم الحجہ معنی سال ہے، اسی لیے ذوالحجہ حج کے مہینے کا نام ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں عبادات کی نیت سے بیت اللہ کی زیارت مناسک حج ادا کرنا مراد ہے۔ لغوی معنی زیارت ہیں۔ حج کی فرضیت۔ حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے۔ یہ مسلمانوں پر سن 9 ہجری میں فرض ہوا تھا۔ ہر عاقل و بالغ، تندرست اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کا ترجمہ ہے، اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھے اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے۔ حج فرض ہونے کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حج ادا کیا جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ حج کے ارکان یعنی کہ مناسک حج میں سب سے پہلے ہے احرام، نیت کرنا، احرام باندھنا، اس کے بعد عرفہ میں ٹھہرنا، تیسرے نمبر پہ آتا ہے طواف یعنی خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، چوتھے نمبر پہ ہے صفا و مروہ کے گرد سعی کرنا، یعنی صفا و مروہ 2 پہاڑیاں ہیں جن کے گرد چکر لگانا، 7 چکر لگائے جاتے ہیں جن کو سعی کرنا کہا جاتا ہے۔ یہ چکر ہم حضرت بی بی ہاجرہ کی یاد میں لگاتے ہیں جو انہوں نے اپنے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس سے بے قرار ہو کر لگائے تھے۔ اس کے بعد ارکان حج میں سے کوئی بھی رکن چھوڑنے پر حج پورا نہیں ہوگا یہاں تک کہ پورا کرے۔ یہ وہ بیسک ارکان ہے جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا۔ حج کے واجبات میں شامل ہے نمبر 1 میقات سے احرام کا باندھنا۔ میقات ایک مقام ہے جہاں احرام باندھنا لازمی ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر احرام باندھا جائے تو بھی حج کے واجبات میں کمی رہ جائے گی، وہ پورے نہیں ہوں گے۔ عرفے میں غروب آفتاب تک ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، نمبر 4 منی میں ایام تشریق کی راتیں گزارنا، جمرات کو کنکریاں مارنا، طواف وداع کرنا، سر کے بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا۔ کوئی بھی واجب چھوڑنے پر دم دینا ہوگا جو کہ فقرہ حرم میں تقسیم کیا جائے گا۔ حج کے ضروری افعال۔ حج کے چوتھے دن یعنی 11 ذوالحجہ کے افعال ہیں تینوں جمرات کی رمی کرنا، یعنی 3 جو ستون بنائے گئے شیطان کی یادگار کے طور پہ ان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کے بعد قربانی کرنا، اس کے بعد بال منڈوانا یا چھوٹے کروانا اگر پہلے نہ کی ہو، اور قربانی کا بھی یہی حکم ہے کہ قربانی اگر پہلے نہ کی ہو تو قربانی کی جائے، اور بال منڈوانا قربانی کے بعد کا کام ہے۔ اس کے بعد طواف زیارت۔ دوران حج اور عمرہ جب حاجی روانہ ہوتے ہیں تو ان کے زبان، ان کے دل، ان کی روح سے ایک ہی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ہے تلبی، یعنی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یعنی اس کا ترجمہ ہے حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں میں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام ہم تیرے ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں، ملک تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ وہ صدائیں ہیں جو ہر حاجی کے دل، زبان اور روح سے بیک وقت جاری رہتی ہیں۔ حج تمام عبادات کی جمع ہے۔ اگر دیکھا جائے حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں اسلام کی قائم کردہ تمام عبادات کو جمع کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس میں آتی ہے نماز، آپ کو پتہ ہے نماز اس میں لازمی پڑھی جاتی ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔
اس کے بعد زکوٰۃ کی صورت میں مال خرچ کرنا، یعنی پہلے ہو گئی بدنی عبادت جس میں کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، دوسری مالی عبادت جس میں زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سے مراد ہے اپنا مال خرچ کرنا۔ تو حج کے لیے جب انسان ارادہ کرتا ہے، گھر سے روانہ ہوتا ہے، تو اس کو کثیر مال خرچ کر کے وہاں تک پہنچنا اور وہاں کے اخراجات برداشت کرنا ہوتے ہیں، یعنی مالی عبادت بھی ہو گئی اور بدنی عبادت بھی ہو گئی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مشکلات مصائب وہ جھیلتا ہوا وہاں تک پہنچتا ہے، اس کا دل اتنا نرم و گداز ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ بے تحاشا صدقہ خیرات اور جسے کہتے ہیں کہ غریبوں میں تقسیم کرنا اور غریبوں کا خیال رکھنا، اس میں وہ کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ حج جو ہے وہ جامع العبادات ہے۔ حج کے فوائد میں سب سے پہلے تو یہ آتا ہے ہر رنگ و نسل کا امتیاز ختم کر کے باہمی محبت اور بھائی چارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو تکالیف اور مصائب، پریشانیوں پر، مشکلات پر صبر کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ وقت کی اہمیت اجاگر کرنا اور مسلمانوں کو منظم وقت کا عادی ہونا، یعنی ہر کام حج کے دوران وقت کی بہت اہمیت ہے کہ ہر کام اس کے وقت پر ادا کیا جائے، تبھی حج مکمل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اس طرح وقت کی اہمیت ہر مسلمان کے دل میں پختہ ہو جاتی ہے۔ بندے کا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کرنا، حج کے ایام ایسے ہیں جب انسان ساری دنیا سے بالکل ناطہ توڑ کے صرف اور صرف اپنے رب سے رابطہ بنانے اور اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا اپنے رب سے رشتہ بے تحاشا مضبوط ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کے باہمی تعاون اور حسن اخلاق کی تربیت کرنا، جب لاکھوں مسلمان ایک ہی جگہ جمع ہو کر رنگ و نسل کا امتیاز ختم کر کے ایک جیسے لباس میں ایک ہی مقصد کے تحت جمع ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنے، ایک دوسرے کی پریشانیاں دور کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا ایک قدرتی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جو یقیناً حج کی برکت سے ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ جو سبق ہے ہمارا حج کا، یہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا، اور اگر کوئی آپ کو کنفیوژن ہے تو اس کو لائیو کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔